ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی 21ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 1 سے 89 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 14 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ فإن تبتم فهو خیر لکم وإن تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ ناظرین کرام، سورہ توبہ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کے اندر 129 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ ایک تنبیہ ہے اور یہ سورہ یہ زجر و توبیخ ہے، بیزاری کا اعلان ہے۔ اس کی شروعات ایسے کی گئی ہے کہ اب مشرکوں کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو جب کسی چیز میں اس طریقے کی بات ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھیں کہ اگر گھر پہ چور چوری کرنے کے لیے آئے اور آپ کو چور کو پکڑنا ہو تو کیا آپ پہلے یہ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر آپ چور کو پکڑیں گے؟ نہیں، پہلے آپ پکڑیں گے، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ بغیر سلام کیے ہوئے آپ پکڑیں گے، جہاں آپ سلام پہلے کریں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہاں اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے۔ 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں، حج کے لیے جائیں اور وہاں اعلان کر دیں کہ اب سے کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ پھر یہ بھی اعلان کریں کہ جن سے معاہدہ نہیں ہے 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، 4 مہینے کے اندر اندر میں وہ لوگ مکہ کو خالی کر دیں یا پھر جزیہ دے کر رہیں۔ تو وہی ہے، بیزاری کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جن مشرکوں سے آپ نے عہد و پیمان نہیں کیا تھا۔ کیا عہد و پیمان تھا یا جن سے عہد و پیمان تھا لیکن 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے تھا، وہ لوگ عہد و پیمان کا خیال نہیں کرتے تھے، یا جن سے آپ کا معاہدہ تھا 4 مہینے سے کم کا تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے اب آرام سے رہ لو، پھر 4 مہینے کے بعد مکہ کو خالی کر دینا۔ لیکن جن کے ساتھ معاہدہ ہے وہ لوگ اس کی پاسداری کرتے ہیں، معاہدے کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاہدے کو رکھا جائے۔ بات اور آگے بڑھ رہی ہے، جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ معاہدے کو نہیں توڑتے تو آپ ان کے ساتھ صحیح طریقے سے رہیں۔ لیکن جن لوگوں نے معاہدے کو توڑ دیا ہے، 4 مہینے کی مدت سے زیادہ رہ رہے ہیں، 4 مہینے کی مدت ختم ہو گئی تو اب انہیں خالی کر دینا چاہیے، لیکن خالی نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہونے والا ہے؟ ان سے جنگ کیجئے، ان سے لڑیے، انہیں قتل کیجئے۔ بات اور آگے چل رہی ہے۔ اگر صلح صفائی کی بات ہو تو کیا کریں؟ صلح صفائی کر لیں، فَأَبْلِغُوا مَا مَنَعَ۔ اور جو کوئی آدمی ہتھیار ڈال دے، آپ سے سکون چاہے، آپ سے عہد و پیمان کر لے اور اپنے ہتھیار ڈال دیں، تو آپ ان کو اپنی جگہ پر چھوڑ کے آئیے، سکون والی جگہ پر ان کو چھوڑ کے آئیے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ جنگ کے اندر اگر کوئی آدمی صلح صفائی کی بات کرتا ہے تو صرف انہیں چھوڑ نہ دیا جائے بلکہ انہیں محفوظ مقام پر چھوڑ کر آیا جائے تاکہ وہ آرام سے اپنے گھر چلا جائے۔ ہے کوئی اور مذہب جو اس طریقے کی تعلیم دیتا ہو، اس کے باوجود بھی لوگ اس مذہب پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ لوگ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے بھائی ہیں، لیکن جن لوگوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا تو ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ کیا کہا؟ آپ یہ بتائیے، کفار مکہ کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگ پانی پلاتے تھے حاجیوں کو لیکن ایمان نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو کیا پانی پلانا ان لوگوں کے برابر ہے جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر اور جہاد کے لیے نکلے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے پاس دونوں برابر نہیں ہیں۔
جو ایمان لائے، آخرت پر یقین رکھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، وہ آدمی زیادہ بہتر ہے، وہی اہم ہے۔ اللہ کو ایمان چاہیے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے ایمان والو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، دوست مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، اے ایمان والو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجیے آپ، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے وہ مال جس کو تم پسند کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے ختم ہو جانے کا تمہیں ڈر ہے، تمہاری وہ حویلیاں جسے تم پسند کرتے ہو، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں بہتر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ غزوہ حنین کا تذکرہ ہو رہا، فتح مکہ کے بعد شوال میں 18 یا 19 دن کے بعد یہ غزوہ ہوا تھا، غزوہ حنین۔ مسلمانوں کو یہ فخر تھا کہ ہم تو زیادہ تعداد میں ہم جیت جائیں گے، ہاریں گے نہیں۔ مکہ اور طائف کے درمیان حوازن اور ثقیف قبیلے کے لوگ تیر انداز تھے، وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیاری روکنے کے لیے گئے، مسلمانوں کو فخر ہو گیا کہ اب تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں، مکہ بھی ہم فتح کر چکے ہیں۔ لیکن وہاں جب ان لوگوں نے گھمنڈ کیا تو اللہ نے پکڑ لیا، اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں بے نیاز نہیں کیا، یعنی کام نہیں آئی، تمہاری زیادتی تمہیں کام نہیں آئی، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کے نزدیک زیادتی یا کمی کی کوئی اہمیت نہیں، اگر آدمی کم بھی ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اللہ اسے فتح نصیب فرماتا ہے۔ بالآخر مسلمان پہلے ڈگمگا گئے، بھاگنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ عباس کو کہا، تیز آواز سے لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے، آپ 6000 قیدی بنا کر لائے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ اب مشرکوں کو کہا جا رہا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ آپ کہہ دیجئے، اے مشرکو، بے شک مشرک نجس ہیں۔ کیوں؟ ان کا دل، عقیدہ اللہ پر نہیں ہے، اس لیے وہ ناپاک ہیں، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اب اس کا ننگا طواف نہ کریں، بلکہ اس میں داخل ہی نہ ہو۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ڈرتے ہو کہ وہ لوگ نہیں آئیں گے تو تمہاری تجارت نہیں چلے گی، اللہ بے نیاز کر دے گا، فتح نصیب فرمائے گا، مال غنیمت تمہیں ہاتھ لگے گا۔ اس کے بعد کہا جا رہا، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اہل کتاب سے بھی قتال کیا جائے، قتال کیجئے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر وہ دین اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ٹیکس دے کر رہیں، اسلامی مملکت میں رہنا ہے تو ٹیکس دے کر رہیں، جزیہ دے کر رہیں۔ کیوں؟ وہ تاوان جو آدمی ادا کرتا ہے اسلامی مملکت میں، تو حکومت جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ اس کے جان و مال کی ذمہ داری لیتی ہے، تو اسی کو ٹیکس کہا جاتا ہے، جزیہ کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب کا شرک کیا تھا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کہ ان کے منہ کی چکنی چپڑی باتیں ہیں،
اللہ ان کو غارت کرے، کہاں یہ لوگ بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کہاں بھٹک رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات پاک ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا اطرح عنک ھذا الوثن، اس بت کو نکالو، پھینکو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پڑھتے ہوئے سنا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ اللہ کے علاوہ رب بنا لیا مطلب کیا؟ علماء کو رب بنانا کیا ہوا؟ معبود بنانا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ واذا حرموا علیہم شیئا حرموہ۔ سنن الترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 باب نمبر 9 حدیث نمبر 3095۔ سنو، وہ لوگ اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن علماء نے جس کو حلال کہا ان لوگوں نے اس کو حلال مان لیا، علماء نے جس چیز کو حرام کیا ان لوگوں نے اس کو حرام تسلیم کر لیا، اپنی کتاب کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے۔ ناظرین کرام، علماء کے لیے جو لوگ علماء پرستی کے قائل ہیں، جو لوگ علماء کی باتوں کو قرآن اور حدیث پر ترجیح دیتے ہیں، سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے علماء کا قول کیا ہے، ان کی بات کیا ہے، ان کی رائے کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کا نمبر بعد میں لاتے ہیں۔ ان کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے علماء کو رب بنا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، گزرا تھا الحج الاکبر، بڑا حج، الحج الاکبر، بڑا حج۔ ہمارے درمیان یہ بات پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ عرفات کا دن 9 تاریخ کو جو حج کا اہم دن ہے، اگر وہ جمعہ کے دن آئے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، بڑا حج ہوتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الحج الاکبر قال یوم النحر۔ سنن الترمذی کتاب الحج کتاب نمبر 7 باب نمبر 110 باب ما جاء فی یوم الحج الاکبر حدیث نمبر 957۔ کیا کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا حج اکبر کیا ہے، بڑا حج کیا ہے؟ آپ نے کہا یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، لوگوں کے درمیان یہ بات تھی کہ حج اکبر بڑا حج، کیونکہ 10ویں تاریخ کو حج کے اکثر کام، حج کے بڑے بڑے کام انجام ہوتے ہیں، اس لیے 10ویں تاریخ کو حج اکبر کہا جاتا ہے، بڑا حج۔ تو گویا کہ ہر حج اکبر ہے، بڑا حج ہے، چاہے وہ جمعہ کے دن آئے یا نہ آئے۔ اس کے مقابلے میں لوگ عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے، چھوٹا حج۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 10ویں تاریخ حج اکبر ہے، بڑا حج ہے، تو اس میں جمعہ کے دن آنے کی کوئی قید نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا تمام حج اکبر ہے، اور وہ حج اکبر 10ویں تاریخ ہے، نہ کہ 9ویں تاریخ۔ 9ویں تاریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ 10ویں تاریخ کو اللہ کے رسول نے یوم النحر کو حج اکبر کہا ہے، بڑا حج ہے، کیونکہ اس دن حج کے بڑے بڑے کام انجام پاتے ہیں۔ تذکرہ اور آگے جو بات آگے رہ گئی تھی وہ وہاں سے چل رہی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے پھونکوں سے، لیکن بجھا نہیں سکتے، اللہ اسے پورا کر کے رہے گا۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں پر غالب کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمام دینوں پر ان کے دین کو غالب کرے۔ دین کا کام ابھی باقی ہے، دین کا کام ابھی باقی ہے، مکمل ہونا باقی ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، لوگوں تک جانا پڑے گا۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تذکرہ ہو رہا ان علماء کا جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بیجا طور پر کھا لیتے ہیں، ان سرمایہ داروں کا جو اپنے پاس دھن دولت جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کچھ علماء ہیں جو مال کھا رہے ہیں لوگوں کا غلط طریقے سے، کچھ سرمایہ دار ہیں مال کو جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہی مال ان کے پیٹھوں پر داغا جائے گا، آگ کے اوپر ان کے پیٹھوں پر داغا جائے گا، پیٹوں پر داغا جائے گا، کہا جائے گا تمہارا مال ہے، تمہارا خزانہ ہے. آگے تذکرہ ہو رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اسی دن سے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں، 12 کیا آج ہمیں وہ 12 یاد نہیں، عربی مہینے یاد نہیں، انگریزی مہینے تو اچھی طریقے سے یاد ہیں. آج آپ کسی بھی آدمی سے پوچھئے وہ آپ کو تاریخ اور دن، تاریخ جو ہے وہ آپ کو انگریزی حساب سے بتائے گا. المحرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ عربی مہینے 12 ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں. رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تذکرہ ہو رہا آگے غزوہ تبوک کا لمبا واقعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوئی، یہ غزوہ تو ہوا نہیں، غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف گئے، جب پتا چلا آپ کو کہ عیسائیوں کا قافلہ تیاری میں ہے جو حملہ کرنے والا ہے، 20 دن تک وہاں رہے. یہ کافی تنگی میں کیا گیا غزوہ ہے، کافی پریشانی میں کیا گیا غزوہ تھا. اسی کے بارے میں جب مسلمانوں کو کہا گیا تو لوگ کئی قسموں میں بٹ گئے. کچھ لوگ یہ تھے تیار ہو گئے، کچھ لوگ یہ تھے جو پہلے تو تیار نہیں تھے پھر تیار ہو گئے، کچھ لوگ اور تھے جو بیمار ہو گئے یا پریشانی لائق ہو گئی یا ان کے پاس سامان نہیں تھا تو وہ نہیں جا سکے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں جا سکے، اور پھر منافقوں کا قافلہ تھا. پھر کہا جا رہا اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے. پھر آگے ہے یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں نہ جائیں وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر شک میں ہیں. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لیکن جو لوگ آپ سے اجازت نہیں طلب کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. ان منافقوں کا کیا کہنا، یہ لوگ شک میں ہیں، اگر جانا ہوتا غزوہ میں تو تیاری کرتے، یہ لوگ تیاری نہیں کر رہے ہیں. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى وهم لا ينفقون الا وهم كارهون. کہ ان کا خرچ کرنا اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رسول کا انکار کر رہے ہیں، نماز میں صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہوتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، آپ کو ان کا مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈال دے، اچھی چیز نہ لگے. اللہ نے دنیا میں سے دے رکھا ہے، اس کو ختم کر دے گا، چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائیں گے. تذکرہ ہو رہا یاد کیجئے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، وہ لوگ آپ سے صدقہ و خیرات کے بارے میں آپ پر آوازیں کس رہے ہیں. صدقہ و خیرات تو ان کے لیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. کہ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ ان کے لیے، کن کے لیے؟ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مال وصول کرنے والوں کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کا دل رکھنے کے لیے، مسافروں کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے. اسی طرح اللہ کے راستے میں وہ تمام چیزیں داخل ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے مراکز کو صدقہ و خیرات دیے جائیں. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان منافقوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کان کے پتلے ہیں. ارے اچھی چیز ہے یہ کہ ہر ایک کی بات سنتے ہیں. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. منافقوں کی حالت کیا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم من المنافقين هم الفاسقون. آپس میں برائی کا حکم دیتے، بھلائی سے روکتے، بخیلی کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم بنا کے رکھا ہے.
جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. کہا جا رہا ہے ہم نے قوم سمود کو، نوح کو برباد کر دیا. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ان لوگوں نے اپنے نفس کے اوپر خود ظلم کیا. مومنوں کی حالت کیا؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. بھلائی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے، نماز ادا کرتے، زکوٰۃ دیتے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے. ذالک هو الفوز العظیم. جنت ہے ان کے لیے اور بہت بڑی کامیابی ہے. یہ منافق لوگ آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. یہ منافقین کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں مال دے دے تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے، لیکن جب اللہ نے مال دے دیا تو بخیلی کرنے لگے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ. لیکن جب مومن لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ منافقوں کے بارے میں تذکرہ چل رہا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، آپ 70 مرتبہ بھی کیجئے گا تو اللہ ان کو معاف فرمانے والا نہیں ہے. نبی نے کہا اگر 71 مرتبہ میں اللہ معاف کر دے تو میں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. کہ آپ کیوں منافقین کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں؟ مت پڑھیے. عبداللہ بن ابی بن سلول کہ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے ان کے بیٹے عبداللہ کے کہنے پر، اور آپ نے اپنا کپڑا بھی دے دیا تبرک کے طور پر، تو اللہ نے تنبیہ کی. عمر نے کہا تھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. کہ نہیں، اللہ نے منع کیا. آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی اور پھر اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے آپ کو منع کر دیا گیا کہ آپ منافقوں کے لیے بھی جنازے کی نماز مت پڑھیے. یہ لوگ کیوں؟ منافق لوگ وہاں نہیں گئے، عورتوں کی طرح رہنے لگے. کہاں؟ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، عورتوں کی طرح بیٹھے ہوئے مالدار ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا، ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. اللہ راضی ہوا ان سے جو ایمان لائے اللہ پر اور جہاد کے لیے نکلے. انہی کے لیے بھلائی ہے، انہی کے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.